السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر بشرا عظیم اور ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویری ویل. ماشاء اللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آج میں آپ سے کسی نہ فری لانسنگ کے کسی ٹاپک پر بات کروں گی، نہ آن لائن ارننگ کا کوئی میتھڈ آپ سے ڈسکس کروں گی. میرا یہ چینل کیونکہ میرے اپنے نیم سے یوٹیوب پر ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا ایسے جو چینلز ہوتے ہیں وہ ویلاگ چینل کہلاتے ہیں، جس میں جو کانٹینٹ کریٹر ہوتا ہے وہ اپنے ویورز سے یا اپنے فالوورز سے ہر اس ٹاپک پر بات کر سکتا ہے جس پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے. تو میں نے جب یہ چینل اسٹارٹ کیا تو میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کو صرف لرننگ تک محدود نہ رکھوں، میں آپ سے ہر اس ٹاپک پر بات کروں جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹلائز دور میں رہ رہے ہیں اور ہماری سراؤنڈنگ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی ان ایکسپیکٹڈ ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آج سے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے. میں جو ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کر رہی تھی کچھ اور. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سرچ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سی چیز آ جاتی ہے. تو میں نے سرچ کیا تو مجھے اچانک سے ایک ویب سیریز آپ کہہ لیں یا فلم کہہ لیں، مجھے ایک فلم نظر آئی جو کہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر فلم آئی گئی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیس بھی دکھایا گیا ہے. اور وہ بعد میں جب میں نے اس فلم پر ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایرانی فلم انڈسٹری میں مسلمانوں نے اس فلم کو بنایا ہے. اور جس ڈائریکٹر نے بنایا ہے، آپ ان کا ویو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو پہ. تو ان ڈائریکٹر نے جو ہے اصحاب کہف اور بہت ساری اسلامک جو موضوعات ہیں اس پر فلمیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بڑی سرپرائز ہوئی اس فلم کو جب میں نے دیکھا تو یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی. پھر میں نے اپنی فیملی میں اس کا ذکر کیا، اور میری جو سب سے چھوٹی بہن جس سے میں بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں، اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ اس فلم کو نہ دیکھیں. انہوں نے ریزن جو پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ کیونکہ اللہ کے برگزیدہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا جو درجہ ہے وہ عام انسانوں سے بہت مختلف اور بہت بلند ہے. اور جو آج کل کی فلم انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکٹریسز خود کہتی ہیں کہ مطلب یہ کہ اس فیلڈ میں نہ صرف یہ کہ فیمیلز کو بلکہ میلز کو بھی بہت زیادہ غلط کام کرنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے وہ اس انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہیں. تو اتنی برگزیدہ ہستیوں کو کے فیس کو دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ یہ کہ جب آپ سوچیں گی اس بارے میں، جب بھی آپ کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ سوچیں گی تو آپ کے ذہن میں اس ایکٹر کی شبیہ بنے گی جو گناہ ہے. مطلب میری سسٹر کا یہ کہنا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ اس کے اندر ایک تجسس کا مادہ ہے، میرے اندر بھی ہے. کیونکہ یہ جو فلم ہے، اور یہ فلم کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو قصہ یوسفی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس واقعے کو بہت اچھے طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ ایک جو ڈیجیٹلائز دور ہے اس میں ایک بہترین ذریعہ اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا ایک ویڈیو پریزنٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فلم ہے اس کا ایک انٹرسٹنگ ہونا اپنی جگہ پہ بہت ایک کامن بات ہے. مطلب یہ کہ کیونکہ قصہ یوسفی ہے یہ اتنا زبردست کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں. ٹھیک ہے، تو میں نے خیر اس فلم کو دیکھا. یہ 45 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک فلم ہے اور اس کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ایون یہ کہ انگلش میں بھی لوگ اس کو بڑی تعداد میں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. میرا جو ایمان ہے وہ اس فلم کو دیکھ کر تازہ ہو گیا. حالانکہ جو اسلام ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ کسی اپنے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے یا اس کے لیے کسی فلم کا یا ڈیجیٹل پریزنٹیشن کا وہ نہیں، مطلب وہ اس کا محتاج نہیں ہے. وہ اتنا بہترین مذہب ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے اعمال کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. کیونکہ اس کی تعلیمات بہت زبردست ہیں. تو اس فلم کے بارے میں جب میں نے اور ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس فلم میں سب سے زیادہ اعتراضات جو ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر کی صاحبزادی یعنی بڑی بیٹی نے اٹھائے. اور اس نے یہ سوال کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ میرے والد نے اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر پر کی
की फिल्म बनाकर नौजवान नस्ल को इंतहाई मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है, और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं, किसको सही और किसको गलत समझें। और रीज़न जो इसका है, जाहिर है कि वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिस तरह मेरी सिस्टर ने बताया। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप भले मेरी तरह मूवी बफ पर्सन ना हो या हो तो भी आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से जो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है क़िस्सा यूसुफ़ी में, वो ये है कि ये दुनिया नामुमकिनात में से है। अल्लाह ताला चाहे तो एक इंसान को, एक हसीन तरीन इंसान को, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तरीन इंसान थे। कहा यह जाता है अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती है उसके 10 हिस्से किए थे, और 9 हिस्सा खूबसूरती जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दी, और 1 हिस्सा खूबसूरती सिर्फ इस दुनिया को दी। ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने हसीन और जमील इंसान थे। एक हसीन और जमील इंसान को अल्लाह ताला चंद कौड़ियों के एवज़ मिस्र के बाज़ार में एक ग़ुलाम की तरह बिकवा सकता है, और चाहे तो अल्लाह ताला उसी ग़ुलाम को फिर प्राइम मिनिस्टर की या बादशाह की सीट पर भी बिठा सकता है। यानी कि बहुत बड़ा मैसेज है जो अल्लाह ताला ने कन्वे किया है। और दुनिया कुछ भी कहे, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को, जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक मतलब उन्होंने एक, अगर इस नीयत से इस फिल्म को बनाया है कि एक क़िस्सा यूसुफ़ी को बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला ने, और उन्होंने इसमें कोशिश की, तो अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनको जन्नत के आला तरीन दर्जात अता फरमाए, और तमाम मरहूमीन को जन्नत के आला तरीन दर्जात अता फरमाए। और इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक आपको दे दिया है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मेरा एक सवाल है, जो सवाल थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन मैं आपसे करना चाहूँगी, और ज़ाहिर है मेरे जहन में भी एक सवाल है कि क्या मज़हब के नाम पर या अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों के नाम पर फिल्में होनी चाहिए, बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। आपके कमेंट्स का, आपके ऑनेस्ट फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.